حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں گے تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں میں جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ خدا کی قسم، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرأت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔